بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری حج کا واقعہ بیان کریں گے اور اس کے متعلق دیگر واقعات بیان کریں گے۔ ہجرت مدینہ کے بعد ایک وہ حج ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد ادا فرمایا۔ یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج تھا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فریضہ نبوت کی ادائیگی، تبلیغ اسلام اور اللہ کا پیغام خلق خدا تک پہنچانے کی گواہی میدان عرفات میں مجمع عام سے لی، اور اس گواہی پر پھر اللہ تعالیٰ کو بھی گواہ بنایا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت اور امت کے واسطے سے پوری انسانیت کے لیے اسوہ ہے۔ حج کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ، ان کا یہ بیان صحابی رسول حضرت جابر رضی اللہ عنہ پیش فرماتے ہیں۔ جب وہ بہت بوڑھے ہو گئے تھے تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے پوتے امام باقر علیہ السلام آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کی بابت پوچھا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے ہاتھ کے اشارے سے 9 تک گنتی کر کے فرمایا، بیٹے، واقعہ یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے آ کر رہے تقریباً 9 سال تک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حج نہیں کیا۔ پھر ہجرت کے 10ویں سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام اعلان کروایا کہ اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے تشریف لے جائیں گے۔ یہ اطلاع پاتے ہی بہت بڑی تعداد میں لوگ مدینے آ کر جمع ہونے لگے۔ ہر ایک کی آرزو تھی کہ وہ اس مبارک سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں، وہی کچھ کریں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے دیکھیں۔ آخر کار مدینے سے روانہ ہونے کا وقت آیا اور یہ پورا قافلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں مدینے سے روانہ ہو کر ذوالحلیفہ کے مقام پر پہنچا۔ اس دن قافلے نے اسی مقام پر قیام کیا۔ دوسرے روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالحلیفہ میں نماز پڑھی اور پھر آپ اپنی قصوائی اونٹنی پر سوار ہوئے۔ اونٹنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر قریب کے بلند میدان میں پہنچی۔ جب میدان کی بلندی سے میں نے چاروں طرف نظر دوڑائی تو مجھے دائیں بائیں آگے پیچھے حد نظر تک آدمی ہی آدمی نظر آئے، کچھ سوار تھے اور کچھ پیدل۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا تھا، لہذا حکم خدا بندی کے تحت آپ جو کچھ بھی کرتے تھے ہم لوگ بھی وہی کرتے۔ یہاں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے توحید کا تلبیہ پڑھا تو لوگوں نے بھی بلند آواز سے تلبیہ پڑھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنا تلبیہ برابر پڑھتے رہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، دراصل اس سفر میں ہماری نیت صرف حج ادا کرنے کی تھی۔ جب ہم سب لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وعید میں بیت اللہ پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے حجر اسود کا بوسہ لیا، پھر طواف شروع کیا اور پہلے 3 چکروں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمل فرمایا، پھر 4 چکروں میں معمولی رفتار میں چلے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام ابراہیم پر آئے اور یہ آیت تلاوت فرمائی، وَتَحِزُّ مَقَامَ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کھڑے ہوئے کہ مقام ابراہیم علیہ السلام آپ کے اور بیت اللہ کے درمیان تھا، اور آپ نے 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ ان 2 رکعتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ کافرون اور سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجر اسود کے پاس لوٹ کر آئے، حجر اسود کا استلام کیا، پھر ایک دروازے سے صفا کی طرف چلے۔ جب صفا کے بالکل قریب پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ۔ بلا شبہ صفا مروہ اللہ کے سعی میں سے ہے، اور فرمایا، میں صفا سے اپنی سعی شروع کرتا ہوں
جس طرح اللہ نے اس آیت میں اس کے ذکر سے شروع کیا۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے صفا پر آئے اور صفا پر اتنے اونچے تک چڑھے کہ بیت اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صاف نظر آنے لگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبلے کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم توحید اور تکبیر میں مصروف ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا سے نیچے آئے اور مروہ کی طرف چلے، اور مروہ پر بھی وہی کچھ کیا جو صفا پر کیا تھا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری چکر پورا کر کے مروہ پر پہنچے تو آپ نے اپنے رفقا سفر سے خطاب فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر مروہ پر تھے اور ساتھی نیچے نشیب میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر مجھے اس بات کا احساس ہو جاتا جس کا احساس بعد میں ہوا تو میں ہدی کا جانور ساتھ نہ لاتا، اور اس طواف سعی کو عمرے کی سعی و طواف قرار دے کر اس کو عمرہ بنا لیتا اور احرام کھول دیتا۔ البتہ تم میں سے جو لوگ ہدی کا جانور ساتھ نہ لائے ہوں وہ اس طواف اور سعی کو عمرے کا طواف قرار دے کر حلال ہو سکتے ہیں۔ یہ سن کر سراقہ بن مالک رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور پوچھا، یا رسول اللہ، یہ حکم اسی سال کے لیے ہے یا یہ اب ہمیشہ کے لیے ہے؟ اہل مکہ کے نزدیک حج کے مہینے میں مستقل طور پر عمرہ کرنا سخت گناہ کی بات تھی۔ اب جو سراقہ بن مالک نے دیکھا کہ ایام حج میں اس طواف و سعی کو مستقل عمرہ قرار دیا جا رہا ہے تو انہوں نے سوال کیا کہ کیا آپ کا یہ حکم ہمیشہ کے لیے ہے یا یہ حکم خاص طور پر اسی سال کے لیے ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں اچھی طرح ڈالی اور فرمایا، عمرہ حج میں اسی طرح داخل ہو گیا، یعنی ایام حج میں عمرہ کرنا اور حج کے ساتھ ایک ہی سفر میں عمرہ کرنا بالکل درست ہے۔ اس کو غلط سمجھنا اور گناہ قرار دینا سراسر غلط ہے، اور یہ حکم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے اپنا بیان جاری رکھتے ہوئے فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ یمن سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مزید قربانی کے جانور لے کر مکہ معظمہ پہنچے۔ انہوں نے اپنی بیوی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو دیکھا، احرام ختم کر کے حلال ہو گئی ہیں، رنگین کپڑے بھی پہن رکھے ہیں اور سرما بھی لگایا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات کچھ غیر مناسب معلوم ہوئی اور ناگواری کا اظہار کیا، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا، مجھے ابا جان نے اس کا حکم دیا تھا، یعنی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ہی احرام ہدم کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے اور پوچھا، اے علی، جب تم نے احرام باندھا اور تلبیہ پڑھا تو کیا نیت کی؟ یعنی صرف حج کی نیت کی تھی یا حج اور عمرے کی نیت کی تھی؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب میں کہا کہ میں نے کہا تھا، اے اللہ، میں بھی اس چیز کا احرام باندھتا ہوں جس کا احرام تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باندھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، میں تو چونکہ اپنے ساتھ ہدی کا جانور لے کر آیا ہوں، اس لیے میرے لیے احرام کھولنے کی گنجائش نہیں ہے، اور تم نے بھی وہی نیت کر لی جو میری ہے، لہذا تمہارے لیے بھی احرام کھول کر حلال ہونے کی گنجائش نہیں ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہدی کے اونٹ جو حضرت علی رضی اللہ عنہ یمن سے لے کر آئے تھے اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے ہمراہ لائے تھے، یہ سب 100 تھے۔ سارے صحابہ رضی اللہ عنہم نے رسول اللہ کی ہدایت کے مطابق احرام کھول دیے اور بال کٹوا کر حلال ہو گئے۔ البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ جو ہدی کا جانور ساتھ لائے تھے احرام باندھے رہے۔ پھر جب ذوالحجہ کی 8 تاریخ شروع ہو گئی تو سارے لوگ مینا کی طرف روانہ ہوئے، اور ان لوگوں نے بھی حج کا احرام باندھا جو عمرہ کر کے احرام ہدم کر چکے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار ہو کر مینا کو روانہ ہوئے۔
وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر کی 5 نمازیں ادا فرمائیں۔ فجر کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم منا میں کچھ دیر اور ٹھہرے، یہاں تک کہ جب سورج نکل آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کی طرف روانہ ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ نمرہ کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صوف کا خیمہ نصب کیا جائے۔ قریش کو اس میں ذرا شک نہ تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم الحرام کے پاس ہی وقوف فرمائیں گے، جیسا کہ زمانہ جاہلیت میں ہمیشہ قریش کرتے رہے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرام کی حدود سے آگے نکل آئے اور میدان عرفات کی حدود میں آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ نمرہ کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ نصب کیا جائے۔ چنانچہ خیمہ نصب کر دیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی خیمے میں قیام فرمایا تھا۔ پھر جب سورج ڈھلنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اونٹنی قصبہ پر کجاوا کس دیا جائے۔ چنانچہ اونٹنی پر کجاوا کس دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار ہوئے اور وادی عرفہ کے نشیب میں پہنچے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی پر سوار ہو کر لوگوں سے خطاب کیا، لوگوں، ناحق کسی کا خون نہ بہانا اور ناروا طریقے پر کسی کا مال لینا تمہارے لیے حرام ہے، بالکل اسی طرح حرام ہے جس طرح آپ نے آج کے دن اس مہینے اور اس شہر میں تمہارے لیے حرام ہے، اور تم حرام سمجھتے ہو۔ خوب سمجھ لو کہ دور جاہلیت کی ساری چیزیں میرے دونوں قدموں کے نیچے روند دی گئی ہیں، اور زمانہ جاہلیت کا خون معاف ہے، اور سب سے پہلے میں اپنے خاندان کا خون یعنی ربیہ بن حارث بن عبد المطلب کے فرزند کا خون معاف کرنے کا اعلان کرتا ہوں، جو بنی سعد کے قبیلے میں دودھ پینے کے لیے رہا کرتے تھے۔ ان کو قبیلہ حاضری کے لوگوں نے قتل کر ڈالا تھا، اور دور جاہلیت کے سارے سودی مطالبے اب ختم ہو گئے، اور اس سلسلے میں بھی سب سے پہلے اپنے چچا عباس بن عبد المطلب کے سودی مطالبات کے ختم کرنے کا اعلان کرتا ہوں۔ آج ان کے سارے سودی مطالبات ختم ہیں۔ اے لوگوں، خواتین کے حقوق کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو۔ تم نے ان کو اللہ کی امانت کے طور پر اپنی قید نگاہ میں لیا ہے، اور ان سے لذت اندوزی اللہ کے کلمہ اور قانون ہی کے ذریعے تمہارے لیے حلال ہوئی ہیں۔ تمہارا ان پر خاصہ یہ ہے کہ جس شخص کا تمہیں گھر پر آنا پسند نہ ہو، ان کو تمہارے بستر پر بیٹھنے کا موقع نہ دے، اور اگر یہ خطا کر بیٹھیں تو تنبیہ کے لیے تم انہیں معمولی سزا دے سکتے ہو، اور ان کا خاصہ تم پر یہ ہے کہ تم اپنی حیثیت اور وصیت کے مطابق کشادہ دلی سے ان کے لباس اور کھانے پینے کا اہتمام کرو، اور میں تمہارے درمیان وہ سرچشمہ ہدایت چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ اگر تم اسے مضبوط پکڑے رہے اور اس کی رہنمائی میں چلتے رہے تو کبھی بھی تم راہ حق سے نہیں بھٹکو گے۔ یہ سرچشمہ ہدایت ہے اللہ کی کتاب، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تم سے میرے بارے میں دریافت فرمائے گا کہ میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا یا نہیں۔ بتاؤ تم وہاں میرے بارے میں اللہ کو کیا جواب دو گے؟ حاضرین نے ایک زبان ہو کر کہا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ پہنچا دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر خواہی میں کوئی دقیقہ نہیں چھوڑا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی، پھر لوگوں کی طرف اس سے اشارہ کرتے ہوئے اور جھکاتے ہوئے 3 بار کہا، اے اللہ تو بھی گواہ رہ، اے اللہ تو بھی گواہ رہ، اے اللہ تو بھی گواہ رہ، میں نے تیرا پیغام اور تیرے احکام تیرے بندوں تک پہنچا دیے، اور تیرے یہ بندے گواہ ہیں کہ میں نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا۔ پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی اور اقامت کہی،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھائی۔ ظہر اور عصر کی نماز ایک ساتھ پڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک اس مقام پر آئے جہاں وقوف کیا جاتا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی قصوہ کا رخ ادھر موڑ دیا جدھر بڑی بڑی چٹانیں تھیں، اور سارا مجمع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہو گیا، جس میں سب ہی پیدل تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ رخ ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں وقوف فرمایا یہاں تک کہ آفتاب کے غروب کا وقت آ گیا اور شام کی زردی بھی ختم ہو گئی اور سورج بالکل غروب ہو گیا۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات سے مزدلفہ کی طرف روانہ ہوئے، اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو اپنی اونٹنی پر اپنے پیچھے بٹھا لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ آ پہنچے۔ یہاں آ کر آپ نے مغرب اور عشاء کی نماز ایک ساتھ پڑھی، اذان ایک ہوئی اور اقامت دونوں کے لیے الگ الگ، اور ان دونوں نمازوں کے درمیان آپ نے کوئی سنت یا نفل نماز نہیں پڑھی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمانے کے لیے لیٹ گئے اور آرام فرماتے رہے یہاں تک کہ صبح صادق ہو گئی اور فجر کا وقت ہو گیا۔ صبح صادق ہوتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان اور اقامت کہلوا کر نماز فجر اول وقت میں ادا فرمائی۔ نماز فجر سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد الحرام کے پاس تشریف لائے۔ یہاں آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبلے کی طرف منہ کر کے دعائیں، تکبیر و تحلیل اور توحید و تسبیح میں مصروف ہو گئے اور دیر تک مصروف رہے۔ جب خوب اجالا ہو گیا تو طلوع آفتاب سے ذرا پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے مینا کے لیے روانہ ہو گئے، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی کے پیچھے فضل بن عباس رضی اللہ عنہ کو سوار کر لیا۔ جب آپ وادی محصر کے درمیان پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی کو ذرا تیز کر دیا۔ پھر محصر سے نکل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس درمیانی راستے سے چلے جو بڑے جمرے کے پاس سے جا کر نکلتا ہے۔ پھر اس جمرے کے پاس پہنچ کر جو درخت کے پاس ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمی فرمائی، 7 کنکریاں اس پر پھینک کر ماری، اور ہر کنکری پھینکتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کہتے تھے۔ یہ کنکریاں چھوٹی چھوٹی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشیبی مقام سے جمرہ پر یہ رمی کی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمی سے فارغ ہوئے تو قربان گاہ کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 36 اونٹ اپنے دستے مبارک سے قربان کیے، اور باقی اونٹ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے کیے، جن کی قربانی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنے ہدیے کے اونٹوں میں شریک فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا قربانی کے ہر اونٹ سے ایک ٹکڑا لیا جائے، چنانچہ ہر اونٹ میں سے ایک ایک ٹکڑا لے کر دیگچے میں ڈال دیا گیا اور پکایا گیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں نے اس گوشت میں سے تناول فرمایا اور اس کا شوربہ بھی پیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے اور طواف زیارت کے لیے بیت اللہ روانہ ہوئے۔ ظہر کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں پہنچ کر ادا فرمائی۔ نماز ظہر سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل خاندان بنی عبد المطلب کے پاس آئے، جو زمزم سے پانی کھینچ کر لوگوں کو پلا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، ڈول نکال کر پلاؤ۔ اگر مجھے یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ مجھے دیکھ کر دوسرے لوگ تم سے زبردستی یہ ہبت چھین لیں گے تو میں خود اپنے ہاتھ سے تمہارے ساتھ زمزم سے ڈول کھینچتا۔ ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈول بھر کر دیا تو آپ نے اس میں سے نوش فرمایا، یہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ الوداع حج جو آخری بھی ہے اور مثالی بھی، امت کے لیے اسوہ حسنہ بھی ہے
اور قیامت کے حال احوال اس نمونے پر ہم فریضہ حج ادا کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ مومنین کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستو، امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کا بٹن دبا دیجئے گا۔ نئے آنے والے دوست چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان پہ لازمی کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ ویڈیو اینڈ تک دیکھنے کا بہت شکریہ۔